واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ان کو اس وقت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ذہن سازی ہو، ہمارے دلوں میں یہ بات رچ بس جائے کہ ہمیں یہ کام کرنے آسان ہیں، اگر ہم ان کاموں کو کر لیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت اجر ملے گا۔ ہم نے جب کتاب میں ان کو پڑھا، حضرت جی احمد برکاتہم عالیہ نے بتایا، بہت خوشی ہوئی۔ چنانچہ آج یہ سوچا کہ آپ حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں تو اس سبق کو دوبارہ دہرا لیا جائے۔ انسان بعض اوقات بھول جاتا ہے، اگر سبق دوبارہ دہرا لیا جائے تو دوبارہ یاد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا مصلی کے اوپر بیٹھی تھی اور عبادت میں مشغول تھی، عبادت کر رہی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے گئے، نماز ادا کی، پھر اشراق کا وقت ہو گیا۔ آپ واپس گھر تشریف لائے تو وہ وہیں پہ اسی طرح مصلی پہ بیٹھی ہوئی عبادت کر رہی تھی۔ جب گھر تشریف لائے تو آپ نے پوچھا، جویریہ اس وقت سے لے کے جب میں گیا تھا اب تک آپ عبادت کر رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا، جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں مصلی پہ بیٹھی تھی اور عبادت کر رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہیں ایک کلمہ سکھاتا ہوں، ایک فقرہ سکھاتا ہوں، اگر 3 دفعہ کوئی بندہ پڑھ لے تو اس کو فجر سے لے کے اشراق تک عبادت کا اجر اور ثواب مل جائے گا۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ جو شخص اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا اس کو فجر سے لے کے اشراق تک عبادت کے برابر اجر اور ثواب مل جائے گا۔ اب ایک طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، نماز پڑھی، مسجد میں وقت گزارا، پھر اشراق ادا کی، یہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقت بن جاتا ہے۔ 1.5-2 گھنٹے پہ انسان جو عبادت کر رہا ہے اس کا اجر یہ چند فکرے بولنے سے انسان کو مل جاتا ہے، تو کتنا آسان کام ہو گیا۔ کون سے الفاظ ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ چند الفاظ ہیں، اگر انسان ان کو یاد کر لے اور انسان ان کو 2 سے 3 دفعہ ادا کرے تو انسان کو اس سے فجر سے لے کے اشراق تک کی عبادت کا اجر اور ثواب مل جاتا ہے۔